خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ دیکھ رہے ہیں میزان سحری کا دسترخوان اور ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں. رضا تودانی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم صلہ رحمی کے حوالے سے تو بات ہوئی لیکن بطور مجموعی رشتہ داروں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے. اب وہ چاہے ایک یعنی ہم گھر کے رشتہ داروں کی بات کر لیں, میاں بیوی کا تعلق ہے اور یا پھر ویسے اپنے کزنز اور یہ وہ خالہ پھوپھی, ایک بطور مجموعی کیسا تعلق ہونا چاہیے, چونکہ رمضان ایک طریقے سے ریکنسائل کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے, تو آپ اس عنوان سے فرمائیے گا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خطبہ شعبانیہ جس کا بار بار حوالہ دیا گیا, جس میں ماہ مبارک رمضان کا تعارف ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اس میں بھی پیغمبر اکرم نے بہت تاکید فرمائی ہے اچھا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے کسی رشتہ دار سے تو اس کو جوڑ لو, اور اگر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تو ثواب بھی دو چند ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اپارچونٹی ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو بندے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی ناچاکی ہوتی ہے, کوئی بات بری لگی ہے تبھی تو وہ تعلق کشیدہ ہوا ہے نا. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے, یعفو ولیصفحوا, معاف کر دو, نظر انداز کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. واہ. تو جب تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو تو یہ معاف کرنے کی خو تمہارے اندر بھی تو ہو. واہ واہ. کہ پروردگار تیری خاطر, اگرچہ وہ میرا دوست, میرا رشتہ دار, میرے عزیز کہ جس سے میرے تعلقات کشیدہ تھے اور میری دانش میں اس کی غلطی تھی, لیکن بہرحال اے پروردگار میں اسے معاف کرتا ہوں, یقیناً تیری نظر میں گنہگار ہوں گا, تو مجھے معاف کر دے. اگر اسی اسپرٹ کو انسان ذہن میں رکھ لے تو کشیدہ تعلقات بھی محبت سے تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر گھر کے اندر خاص طور پہ جو آپ فرما رہے ہیں زن و شوہر کے جو معاملات ہیں, میاں بیوی کے, بچوں کے, ایک شخص جب گھر میں جائے تو اس کا چہرہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر بچے, گھر کے دیگر افراد سکون خوشی محسوس کریں, اور وہ جب اپنے گھر والوں کو دیکھے تو سکون اور خوشی محسوس کرے. انسان کو ڈریکولا نہیں ہونا چاہیے, ہٹلر نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ گھر کے معاملات کے اندر تو جتنی محبت, اپنائیت اور شفقت کا وہ اظہار کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کر سکتا ہے, اتنا ہی وہ گھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ بنے گی کہ جس کو ہم واقعا مسکن کہہ سکیں. مسکن کہتی ہے اس کو جہاں پر سکون ہو. ہاں واہ واہ. قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وسیم بھائی, رشتہ داروں کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں, اور خود نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں, آپ کے فرمان مبارک کے اندر, اور جس کی تاکید اللہ اور اس کا رسول کر دے نا تو ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھو تو رشتہ داروں سے ہی مطلب ہماری سوسائٹی, معاشرہ, معاملات, تعلقات, یہ سب رشتہ داروں میں ہی سوسائٹی بنتی. کس چیز سے؟ خاندان سے. خاندان سے سوسائٹی بنتی ہے. رشتہ داروں کا لحاظ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو تو ہم دوستی کو تو بڑے اعلیٰ پیمانے پہ نبھاتے ہیں, یاروں کا یاروں بھائی میں پروٹوکول دیتے ہیں, لیکن جس کو اللہ نے آپ سے قریب کیا, آپ کے رشتے میں ڈال دیا, ماموں بنا دیا, چاچا بنا دیا, مطلب رشتہ داروں میں بزرگ ہیں, بڑے ہیں تو ان کی رسپیکٹ, رشتہ داروں میں چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کرنا. تو ہم رشتہ داروں کو بڑا کیجول لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی رشتے تھے, حضور نبی کریم علیہ السلام ان رشتوں کو اتنی خوبی کے ساتھ اور باقاعدہ اس رشتے کا حوالہ دے کے, مثلا ماموں کو دیکھا تو کہا کہ مربی ایسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے چاچا کو آپ دیکھ لیں, حضور علیہ السلام کے جتنے چچا تھے تو خاص طور پہ حضرت ابو طالب ہو گئے, حضرت حمزہ ہو گئے, دیگر چچا ہو گئے, تو کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام اس کے باوجود کہ کائنات کے تاجدار ہیں لیکن اپنے بڑوں کی رسپیکٹ اور ان کے فیصلے اور ان کے ساتھ جو محبت, مودت, مروت, عقیدت, تعلق, احترام جو قائم تھا, وہ ایک مثال ہے ہمارے لیے. تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے, اور اس میں مراتب کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے. ماں باپ کا رشتہ سب سے قریب ہے تو ان کی رسپیکٹ, احترام, خدمت زیادہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد دیگر جو رشتہ دار ہیں, خالہ ہے, ان کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے تو ماں کے درجے میں ان کو شمار کرنا چاہیے. اسی طرح چچا ہے, باپ کا درجہ دیا گیا ہے, بلکہ اہل عرب تو عرف میں بھی جو ہے وہ چچا کو ابن کا ورڈ یوز کرتے تھے اور وہ مقام دیتے تھے. تو لہٰذا ہمیں ان رشتوں کو اسی طرح نبھانا چاہیے جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے. اور جس میں یہ بھی فرمائیے کہ سب کا تذکرہ ہوا اور وہ ظاہر ہے مطلب انہوں نے کی نا بات دوستوں کی, تو یہ بڑا مشہور ہے, یاروں کا میں یار ہوں بھائی, میں دوستی نبھانا جانتا ہوں آخری تک.
اور جس کی دختر کو آپ بیاہ کر اپنے گھر لائے ہوئے انہیں یاروں میں آپ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ میں تو دبا کے رکھتا ہوں، میں نہیں سنتا، میں اونچی آواز نہیں ہونے دیتا. یہ کوئی بڑی کوئی یہ بہادری کی اور یہ مردانگی کی علامت ہے کہ دیکھا میں کیسا، میں نہیں سنتا زیادہ، میں آواز نہیں اونچی ہونے دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. آپ نے بڑا معصومانہ سوال پوچھا ہے. اچھا اس کے میں اس کا ایک اور پہلو بھی عرض کرتا ہوں. عام طور پر جو یہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا دبا کر رکھتا ہوں، اس کے حالات بہت ہی خراب ہوتے ہیں. یہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے میں نے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور یہ مردانگی کا اظہار ہے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے، عورت پر ہاتھ اٹھانا، اس سے دبانا، تو یہ کوئی بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے. یہ بزدلی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس سے پہلے میں بتاؤں قرآن کریم میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی زندگی بسر کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین کون ہے کہ جس کے باہر اخلاق اچھے ہوں، دوستوں یاروں میں اچھے ہوں. تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق گھر پر اچھے ہوں. عام طور پر یہ جو عوام الناس ہے نا، باہر بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک گھر پر چھاپا مارے تو پھر ان کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ ان کی گالیوں کی آواز باہر تک آ رہی ہوتی ہے. تو خدا کے واسطے باہر بھی اخلاق سے رہیں، گھر پر بھی اخلاق سے رہیں. صحابہ کرام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ گھر پر آپ کیسے رہتے ہیں. تو انہوں نے دریا کو کوزے میں بند فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھو ان کا اخلاق ہے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا، خاندان میں آپ سب کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر کوئی دبنا چاہیے. میرے ایک فون پر آنا چاہیے، میری ایک فون پر جمع ہو جانے چاہیے، اور کوئی ذرا سی بات ادھر سے ادھر کرتے تو ہم برداشت نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح کی مدد فرماتے تھے، اور کسی بات پر ناراضگی ہوئی، مدد بند کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ دار ہے، تم مدد کر رہے ہو، تو چاہے تم ناراض ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ مدد بند کر دو، تم اس کی مدد جاری رکھو. اور آخری حصہ وہی ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم عفو درگزر سے کام لو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم یہاں اسے معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت نوازش، تینوں علماء کرام کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے میزان سحری کا دسترخوان. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. یہ شان رمضان 2021 کے پہلے عشرے کی آخری سحری تھی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ یہ جو کل سے دوسرا عشرے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، ہمیں اس کی بھی برکتیں بھرپور طور پہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سب مل کر یہ کلمات کہیے گا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعا ساتھ دہرائی ہے یا سنی ہے، سب کو غموں سے ویسے ہی نجات دے کہ جیسے کہ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے انشاءاللہ. 2:15 پر ملتے ہیں بشرط صحت و سلامتی انشاءاللہ. جمعۃ المبارک کی نشریات ہوگی. اللہ حافظ.